گائے کاٹنی کیسے؟ پہلی بات، آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ، کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں. پہلی بات، قصائی کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے. 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا، اب بچڑے کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے؟ قصائیوں کی طرف. اب قصائی کی ویلیو ہے. تو قصائی پکڑائی میں نہیں آتے، ان کو ہوتی ہے جلدی. آپ لائے، پہلی گڑبڑ قصائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا، منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا، منہ میں ہوتا ہے پان، منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا، تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے. ابے بھائی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، قصائی سے بولیں جانور گرا دو، اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو. جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں، منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں، حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی. تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا، اس کا رخ کہاں کر دیا؟ قبلے کی طرف. بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں، جو ذبح کرنے والا ہے نا، اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو؟ جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو؟ شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی؟ قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا، آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ، خود بھی ٹینشن سے بچو. کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے، قابو میں نہیں آ رہا، اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا. سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو. یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے؟ قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے. مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خواہ میں قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کرنا، شناختی کارڈ دکھائے، اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی، سنت ہے نا. یہ کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے، بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے، بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، حرام ہو جاتا ہے. کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے. قصائی سے صرف یہ پوچھ لیں چھری رکھنی کہاں پر ہے، کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیا، یہاں سے کاٹ دیا، اتنی لمبی گردن اس کی. تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی، جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو. تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آہستہ سے نہیں پڑھنا، بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں اس کی. ایک نرخرا، یہ جو خوراک کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں نا. 2 نالیاں بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے. تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی. اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں. آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھرا مارتے ہیں اندر. اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے. سارا خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں، وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے. خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھرا، اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، تڑپو، اور باڈی تڑپ رہی تھی، اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا؟ بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم، باڈی تڑپنا ختم، اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوشت کے اندر خون زیادہ رہے گا نا، عام دنوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت میں خون رہے گا تو گوشت کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اکنامکلی ان کو وہ سستا پڑتا ہے. اس کے نقصان کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں. عام گوشت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ رہ جاتا ہے، صحیح طرح وہ ذبح نہیں کرتے، چھرا مار دیتے ہیں اندر، جانور ٹھنڈا ہو گیا، گوشت میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے، وہ نقصان ہے. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں؟ بقرعید میں ان کو جلدی ہوتی ہے
یہ اکنامکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم 10 بچڑے اور گرا سکتے تھے. ہمیں وسیم کے یہاں بھی جانا ہے, غفار کے یہاں بھی جانا ہے, ستار کے یہاں بھی جانا ہے, سارا یہ تھوڑی کہ ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے. تو لہٰذا وہ فوراً کیا کرتے ہیں, اندر چاقو مار دیتے ہیں, چورا گھوم دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے جلدی. تو آپ نے پہلے ٹریننگ کرنی ہے کسائی کو کنٹرول کرنے کی, کیونکہ لوگوں نے یہ میرے بیانات بھی قصائیوں کو سنائے کہ ابے 4 رگے کاٹ کے آرام سے کھڑا ہو جا, 2 منٹ اس کا خون نکلنے دے آرام سے, جب نکل جائے گا خون پھر کھال اتارنا شروع کر دو, اس کی اپنی طبعی موت اس کو مرنے دو, ذبح ہونے دو. لیکن قصائی کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ تو میں تو دیر ہو جائے گی مجھے, تو آپ اس کو بیان سنائیں, سمجھائیں, قصائی باز نہیں آتا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جو جس کھونٹے سے جانور کو باندھا ہوا تھا نا, 4 رگے کاٹ کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے قصائی کو باندھ دیں آپ. معذرت کے ساتھ قصائیوں سے پیش کی معذرت, وہ بھی ہمارے دوست یار ہیں بھائی, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, لیکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا, وہ کرتے ہیں, وہ نہیں مانتے. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بندے بیل پر تھے وہ سارے بیل کو چھوڑ کے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں, اس کو کنٹرول کریں. وہ کاٹے گا, اندر تک کاٹتا رہے گا, اس کو بولے 4 رگے کٹ گئی بس, سمجھ رہے ہو, اس سے گوشت میں ذائقہ بھی آئے گا, گوشت میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی. اور شریعت کا جو حکمت ہے کہ گوشت پاک ہو جائے, کیونکہ خون پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے, ناپاک چیز ہے, تو گوشت کو شریعت چاہتی ہے خون سے کیا ہو جائے, پاک ہو جائے, تو پاک ہو جائے گا, سمجھتے ہو. تو یہ کام جب آپ نے کر لیا, اس کے بعد قصائی کو بولیں بھائی تو اب چوری سے جو بھی کرنا ہے کر, وہ کھال وال اتارے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, وہ پھر جو شروع میں کلیجی نکلتی ہے, لوگ اس کی چاہت میں ہوتے ہیں جلدی سے ہم کلیجی کھا لیں. تو اب آپ نے حصے ایسے بنانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کلیجی, وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے تلی ولی جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے, وہ آپ نے 7 حصے کیے, اور 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی لے کے ملا دیا, اور تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ لی. یعنی کلیجی کے 7 حصے کیے, کلیجی دل ولز کے 7 حصے کیے, اور اس میں 7 میں کیا ملا دیا, بوٹیاں ملا دی کچھ, اور آخر میں جو گوشت کے 7 حصے کیے ان میں کیا ملا دی, کلیجی ملا دی. اب سود کے مسائل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. اب اگر کہیں تھوڑا زیادہ تھوڑا کم بھی چلا گیا نا تو سودی حکام جاری نہیں ہوتے. پھر آخر میں پھر بھی بہتر ہے تول دیں, تاکہ لوگوں کو بھی نہ ہو نا, تولنے میں لوگوں کے دل بھی صاف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ برتن میں نہیں ہوتا صحیح. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک اہم بات, قصائی کو اجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے. قصائی کی آپ نے اجرت ہے کہ بھائی یہ جانور ذبح ہوگا اور اس کے اتنے حصے ہوں گے اور یہ سب کے تم نے کرنا ہے, تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے. اگر وہ کہتا ہے میں پٹ کا گوشت لے کے جاؤں گا, تو قربانی کے جانور کے گوشت کو کمیشن یا اجرت کے طور پر استعمال بولو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا مطلب آپ اس گوشت سے معاشی فائدہ اٹھا رہے ہو, پیسے بچا رہے ہو نا ایک طرح کا. آپ کے ہم نے تو پیسے اس کو پورے دیے, تو پیسے پورے دیے, لیکن یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو آپ نے قصائی کو مایوس کر دینا ہے کہ بھائی آپ کو صرف پیسے ملیں گے, باقی اخلاقی طور پر جب کلیجی گھر سے پکے آئے گی تو جہاں سب کھا رہے ہوں گے آپ بھی کھا لینا, کوئی منع تھوڑی کریں گے. الگ سے اس کا کوئی گوشت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے, سمجھتے ہو, اس کو مایوس کر دیں, آپ کے پیسے ملیں گے. اور پھر آخر میں جب آپ گوشت بانٹ رہے ہوں تو کسی کو بھی دینے, پھر اس میں قصائی کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل یہ عرف بن چکا ہے, قصائی لازمی گوشت کا حصہ لے کے جاتے ہیں, پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, بقرعید کے بعد دکانوں پہ بک رہا ہوتا ہے پھر وہ, سمجھ رہے ہو. کھال کے بارے میں کیا حکم ہے, کھال جانور کی یا تو آپ استعمال کر لیں, کسی کو بھی دے دیں شرکا میں سے, اس کی کھال کو آپ نمک وغیرہ لگا کے استعمال کر لیں, جائے نماز بنا لیں, بڑی بہترین چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈائریکٹ کھال صدقہ کر دیں یا بیچ کے قیمت صدقہ کر دیں. اور ویسے استعمال کرنا چاہے تو کھال استعمال ہو سکتی ہے, وہ مسلح بنایا جا سکتا ہے, اس کا کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, مشکیزہ بنایا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ یہی کچھ کرتے تھے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی ہے. تو اچھا, ایک اہم کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ بھائی قربانی کے وقت نا ذکر اذکار کا ہونا چاہیے, شور شرابے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عبادت ہے, اللہ کے حکم پہ آپ اللہ کے مسخر کردہ جانور کو کاٹ رہے ہو, اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو, تو یہ عبادت کا وقت ہے. اس میں جس قسم کا ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے یہ اس موقع پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. گوشت کھاتے ہوئے آپ ہلا گلا کر لیں, شام کو تکے بن رہے ہیں, تھوڑا سی مذاق کر لیں, لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے, اللہ کے ذکر کا. دعا پڑھیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں نے اپنے رخ کو ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, میری نماز میری قربانی صرف کس کے لیے, اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں, اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلا گلا باجے پاؤں پاؤں اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں. بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے, فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں
بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں, کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ, وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کریں, وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں, کیا کریں بھائی, صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے, غریب آدمی کیا کرے, پورا کھا جائے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں, اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے, دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے, اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً, اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو, پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا, میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو, اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کو, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا, تو ایکچولی یہ آپ لائیں میں دیتا ہوں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. وہ کہے گا میں تو, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام. ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا آپ. کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت, یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں, یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے. تو اس میں تکبر کے ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو بھائی, اللہ کھلا رہا ہے, شوق سے کیا کرو, کھاؤ. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا الحمدللہ. مجھے یاد ایک دفعہ بقرعید میں کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا, اب دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن, مجھے اتنا غصہ آیا, یار آج ہماری عید کا دن ہے, کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا, پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ. میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار, ہم یہ پاگل, ہم مسلمان ہیں بھائی, بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں, مرغی کا چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی سفر کی وجہ سے نا. میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی, ہمیں قربانی کا کیا چاہیے, گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا. سب سے زیادہ کھانے پینے سے اوائڈ کس نے کیا ہے, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ تو فاقوں سے رہتے تھے, بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلانے والا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا شوق دکھانے کے لیے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے, پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں, قربانی کے گوشت کا. تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ, اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو, وہاں عاجزی ظاہر کرو, اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی تو ہی کھلاتے ہیں, اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, تو ان دنوں میں تو کھلائے گا ہم کھائیں گے. تو اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے, لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے, ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہوتا ہے آدمی. پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی ہوتی تھی. تو اس لیے بقرعید کے دن جو ہے نا, جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں, بھائی اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو, کھایا کرو, بچوں کو بھی کھلاؤ. بولو, بچے پوچھیں ابا آج کیوں بکرے بکرے کھائے جا رہے ہیں, بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ ضیافت کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے, آج ہم گوشت کھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
हाँ, जिसको परहेज है बड़े गोश्त से वो बकरा खा ले। ऐसा ना हो कि इतना फॉर्म में आ जाए कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है बड़ा गोश्त खाने से। बाज़ लोग ये भी कर रहे होते हैं, भाई अल्लाह मियाँ ने जब खिला रहा है तो मैं तो खाऊंगा। डॉक्टर कह रहा है तू गाय मत खा, ठीक है ना, तेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका है। आप कह रहे हो अल्लाह खिला रहा है, तो अल्लाह तो खिला रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहा है पहले अपनी सेहत भी देखो ना। तो अपनी सेहत के हिसाब से आपने क्या करना है, उसको खाना है। तो अल्लाह का शुक्र है अब तक हमारी सेहत तो अफोर्ड कर रही है, हम खा लेते हैं, तो हम तो खाएंगे भाई। तो इसलिए खुशी से खाया करो, रग़बत से खाया करो। हमारे नबी ने जब हज के मौके पे ईद उल अज़हा के दिन 100 ऊँट ज़बह करवाए आपने, 100 ऊँट, 60 अपने हाथों से किए, बाकी हजरत अली से करवाए, नहर करवाए। और शदीद भूख का टाइम था क्योंकि हज किया आपने, कितनी थकावट होती है 10 ज़िलहिज्जा को हाजियों को। मैंने जब ये हदीस सुनी ना, मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हमारे पेट भी कमर से चिपका हुआ था हज में, भूख से हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर वो हदीस आई सामने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद भूख की हालत में, शदीद थकावट में, तो आपने सहाबा से पूछा अलैसा हादा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? कितना मज़ा आया होगा ना कि ये दिन कौन सा है भाई, ये तो कुर्बानी का दिन है, ये तो खाने पीने का दिन है। साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपने 100 ऊँट नहर करवाए, फिर हर ऊँट का गोश्त जमा करके उसकी यखनी बनाई गई और उस यखनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, ताकि 100 के 100 ऊँट जो अल्लाह के नाम पे ज़बह हुए हैं सबसे तनावुल करने का मौका मिल जाए। तो हमारे नबी तो इस्तिग़ना नहीं कर रहे कि मैं क्यों खाऊं भाई, ठीक है ना। और कितना ज़बरदस्त मज़ा आया होगा ना, वो गोश्त की यखनी कितनी मज़े की होती है। भूख की हालत में जब आप यखनी खाएं, आप लोग को ना भूख लग रही है ना गोश्त का मज़ा है, तो आप लोग की समझ में बातें बिल्कुल, एक 4 शादियों की बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, एक गोश्त खाने की बातें आप लोग की समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए कुछ दिन माहौल बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चूँकि टमाटर, खीरे, ककड़ियाँ, पिज़्ज़े, बर्गर खा खा के ना अब वो गोश्त वाला सेटअप क्या हो गया है, खत्म। आपको तो मैं ये बताऊं कि ईद के दिन आप 3 पिज़्ज़े खाएं भूख में, एकदम आप सब जोश में आ जाएंगे, देखना। तो हमने तो पिज़्ज़ों का आदी नहीं बनाया अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को, इसलिए हमें गोश्त का मज़ा आता है। तो ऊँट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट ज़बह किए और 100 की 100 में से क्या किया है, उसका शोरबा बना के आपने पिया है, गोश्त भी खाया होगा यकीनन। तो इसलिए जो लोग यूरोप में, अमेरिका में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो ठीक है, दूसरे मुल्कों में, गरीब मुल्कों में भी कुर्बानी करें अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, लेकिन पहले क्या है, कम से कम एक हिस्सा घर में होना चाहिए, उसका गोश्त घर में आना चाहिए, उसको खाना चाहिए, समझते हो, ताकि मुसलमानों का ये त्यौहार जिंदा भी रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सुन्नत भी जिंदा रहे। वो बिल्कुल बकरीद का पता ही नहीं चलता बाज़ मुल्कों में, कहते हैं एक्चुअली बकरीद आई है तो एक्चुअली हमने वो फ़ोन कर दिया है कि वो वहाँ कर देना, बस वहीं कर देना, बस नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो यार इतना भी, मैं तो कहता हूँ इस तकल्लुफ़ की भी क्या ज़रूरत थी आपको, ठीक है ना, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, नमाज भी नहीं पढ़ते आप, नहाते धोते भी नहीं, तो असल तो है ही गोश्त की कुर्बानी, नमाज तो वैसे भी पढ़ते रहते हैं ना। तो खा लो, अल्लाह के मशवरे पे खा लो अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है। अगर 3 अफराद 2-2 हिस्सा लें और एक हिस्सा बच जाए तो क्या वो एक हिस्सा बाकी 3 अफराद मिलकर ले सकते हैं या बाहर से किसी को दें? ये बहुत अहम मसला है। लोग ये समझते हैं कि गाय में 7 हिस्से ही ज़रूरी हैं, जब तक वो 7 हिस्से नहीं होंगे कुर्बानी नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है। गाय में ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं, कम से कम 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? मिसाल के तौर पर 2 आदमी गाय लेकर आए, आधी एक की हो गई, आधी एक की, तो 2 हिस्से हो गए। 3 आदमी गाय लेकर आए, 1/3 एक की, 1/3 एक की, 1/3। अब ये नहीं कि ये 1/3 में आगे मुंह वाला हिस्सा तुम्हारा, बीच वाला, पूरी गाय में 1/3। 4 आदमी गाय लेकर आए, या एक आदमी लेकर आया, 3 आदमियों को हिस्से बेच दिए उसने, टोटल 4 बराबर हिस्से कर दिए। लोग समझते हैं कि अब 3 आदमी हैं तो एक 4 हिस्से ले, एक 2 आदमी है तो एक 4 हिस्से लेगा, एक 3 हिस्से लेगा। ये ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो? तो इस तकल्लुफ़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कर लिया तो भी कुर्बानी हो जाएगी। तो ये 7 से ज़्यादा लोग शरीक नहीं हो सकते, 7 से कम 6 भी हो सकते हैं, 6 बराबर हिस्से कर लिए जाएं, ठीक है। अच्छा, गाय के हिस्सों को मेरे भाई खूब समझ लो, गाय या ऊँट में जब 7 लोग या 4 लोग या 3 लोग शरीक हुए, तो जितने भी शरीक होंगे तो खूब समझ लें, गाय के 7 हिस्से जो किए जाएंगे या 3 या 4 हिस्से, वो तोल के करना ज़रूरी है, अंदाजे से करना जायज़ नहीं है, चाहे सारे राज़ी भी हों, क्योंकि गोश्त सूदी अमवाल में से है। एक बोटी भी ज़्यादा चली गई तो वो सूद के हुक्म में होगी, क्योंकि जब हम हिस्से तकसीम कर रहे होते हैं तो असल में बैओ शिरा का अमल हो रहा होता है, खरीदो फरोख्त का, कि आपका हिस्से का जो गोश्त है वो मैंने खरीदा, उस गोश्त के बदले में जो मेरे पास है वो मैंने आपको बेचा। तो गोश्त के बदले में जब गोश्त बिकता है तो वजन में तोल ज़रूरी है, ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो वो क्या है, रिबा, सूद है। और जब वो सूद उसमें शामिल होगा तो वो सबके लिए नाजायज़ हो जाएगा। लिहाजा या तो तोल के तकसीम करें या सूद से बचने के लिए एक काम कर लें कि 7 हिस्सों में कलेजी मिला दें, क्योंकि जब एक जिन्स में दूसरी जिन्स शामिल होती है, फिर जो इजाफा होता है ना, वो मुखालिफ जिन्स की तरफ निस्बत कर दी जाती है उसकी। ये सूदी अहकाम है, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो फिर किसी और वक्त बैठ के छाँव में आइएगा, समझा दूंगा बैठ के। अभी तो मसले पर अमल कर लें, समझ रहे हो? तो आपने क्या करना है कि जब गाय कटेगी, ज़बह होगी, 7 हिस्सों में डिवाइड किया उसको, 7 में थोड़ी थोड़ी कलेजी रख दी, समझते हो? और कलेजी के भी 7 हिस्से किए शुरू में, 7 में थोड़ा थोड़ा गोश्त भी रख दिया, ताकि कलेजी में भी सूद का हुक्म ना हो और गोश्त में भी सूद का हुक्म ना हो।
مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا, لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ, تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی. تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا. ہیلے کی 2 قسمیں, ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے, ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے. آج کل بعض اسکالرز ایسے آگے کہ ہیلے اسلام میں جائز نہیں, تو ہیلا تدبیر کے معنی میں, کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟